زوبیہ تم ابھی تک شیشے کے سامنے کھڑی ہو؟ ہمیں دیر ہو رہی ہے اور تمہیں معلوم ہے کہ مجھے وقت کی پابندی کتنی پسند ہے۔ ولی خان کی کڑک دار اور سرد آواز کمرے میں گونجی تو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی زوبیہ کا نازک وجود لرز کر رہ گیا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا برش نیچے گرتے گرتے بچا۔ وہ مڑی اور اپنی نم آنکھوں سے ولی کی طرف دیکھا جو ہاتھ میں فائل سامے اپنی گھڑی باندھ رہا تھا۔ ولی خان کی عمر 28 سال تھی اور وہ اپنی شخصیت میں ایک روب اور دبدبہ رکھتا تھا۔ گھر کا بڑا ہونے کے ناطے اور کالج میں پروفیسر ہونے کی وجہ سے اس کے مزاج میں بلا کی سختی تھی۔ دوسری طرف زوبیہ بمشکل 21 سال کی ایک نازک سی لڑکی تھی جو اپنے تایا کے بیٹے ولی خان کے نکاح میں تو تھی، مگر ابھی رخصتی نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کی مکمل بیوی بن کر اس کمرے میں نہیں رہتی تھی۔ آج صبح سے اس کی حالت غیر تھی، مگر ولی کے خوف سے وہ لب سیے کھڑی تھی۔ ولی میں تیار ہوں، بس میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، زوبیہ نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا اور پیٹ میں اٹھنے والے شدید درد کی لہر کو ضبط کرنے کی کوشش کی جو اس کی ریڑھ کی ہڈی تک جا رہا تھا۔ اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا اور پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے۔ بہانے مت بناؤ زوبیہ، مجھے معلوم ہے کہ آج ٹیسٹ ہے اور تم پڑھائی سے جان چھڑانے کے لیے یہ ڈرامے کر رہی ہو۔ چلو فوراً نیچے۔ ولی نے ایک نظر اس کے زرد چہرے پر ڈالی مگر اس کی آنکھوں میں ہمدردی کی کوئی رمق نہیں تھی۔ وہ اسے نظر انداز کرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ زوبیہ نے دیوار کا سہارا لیا۔ آج اس کی ماہواری کا دوسرا دن تھا اور درد کی شدت نے اسے نڈھال کر رکھا تھا، مگر ولی خان کے حکم کی نافرمانی کرنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ دادا جان کی وفات سے پہلے ان دونوں کا نکاح زبردستی کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ولی اس رشتے سے خوش نہیں تھا اور اپنی ساری فرسٹریشن اکثر زوبیہ پر نکالتا رہتا۔ زوبیہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی گاڑی تک پہنچی۔ ولی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اسٹیئرنگ پر انگلیاں مار رہا تھا۔ اس نے زوبیہ کے بیٹھتے ہی گاڑی کو جھٹکے سے آگے بڑھایا۔ آپ گاڑی آہستہ چلائیں پلیز، مجھے چکر آ رہے ہیں، زوبیہ نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے التجا کی۔ اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے تھے اور وہ درد سے دوہری ہو رہی تھی۔ ولی نے ایک تیرچھی نظر اس پر ڈالی۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ زوبیہ ڈرامہ نہیں کر رہی۔ اس کے بیٹھنے کے انداز اور چہرے پر موجود کرب سے ولی، جو کہ ایک سمجھدار مرد تھا، بھانپ گیا تھا کہ وہ اپنے خاص ایام کی تکلیف سے گزر رہی ہے، مگر اس کی انا اور غصہ اس قدر زیادہ تھا کہ وہ نرمی دکھانا اپنی توہین سمجھتا تھا۔ ٹیسٹ کی تیاری کی ہے تم نے یا وہاں جا کر بھی یہی مصلومیت دکھانی ہے؟ ولی نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ میں نے کوشش کی تھی ولی، مگر کل رات سے ہی بہت درد زیادہ ہے، مجھ سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا۔ زوبیہ کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا۔ تمہارے یہ آنسو مجھ پر اثر نہیں کرتے زوبیہ، اور کالج میں تمہارا شوہر نہیں بلکہ پروفیسر ہوں، اس لیے وہاں مجھ سے کسی رعایت کی امید مت رکھنا، ولی نے سپاٹ لہجے میں کہا اور گاڑی کی رفتار مزید تیز بڑھا دی۔ زوبیہ نے لب بھینچ لیے۔ کاش یہ شخص شوہر ہونے کے ناطے اس کی اذیت کو سمجھتا۔ وہ اس کی منکوہا تھی، اس کا حق تھا کہ ولی اس کا خیال رکھتا، مگر یہ شخص پتھر کا بنا ہوا تھا۔ کالج پہنچ کر ولی گاڑی سے اترا اور زوبیہ کا انتظار کیے بغیر آگے بڑھ گیا۔ زوبیہ نے اپنا بھاری بیگ کندھے پر ڈالا۔ ہر قدم پر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی جان نکل رہی ہے۔ کسی نہ کسی طرح وہ کلاس روم تک پہنچی۔ تمام اسٹوڈنٹس اپنی نشستوں پر برجمان تھے۔ ولی خان کلاس میں داخل ہوا تو پن ڈراپ سائلنس چھا گیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح انتہائی وجیہہ اور باروب لگ رہا تھا، مگر زوبیہ کے لیے وہ اس وقت کسی جلاد سے کم نہیں تھا۔ سب لوگ اپنی بکس بند کر دیں اور ٹیسٹ پیپرز نکال لیں، ولی کی آواز گونجی۔ زوبیہ نے کانپتے ہاتھوں سے کاغذ نکالا۔ اس کے ہاتھ بری طرح لرز رہے تھے۔ درد کی ایک شدید ٹیس اٹھی تو اس کے منہ سے دبی ہوئی سسکی نکل گئی۔ ولی جو کلاس میں راؤنڈ لگا رہا تھا فوراً اس کی ڈیسک کے پاس پہنچا۔ مس زوبیہ، اگر آپ کا رونے دھونے کا پروگرام ختم ہو گیا ہو تو کیا آپ لکھنا شروع کریں گی؟ ولی نے پوری کلاس کے سامنے اسے مخاطب کیا۔ سب کی نظریں زوبیہ پر جم گئی۔ زوبیہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر تماچا مارا ہو۔ شرمندگی اور تکلیف سے اس کا برا حال تھا۔ سر، مجھ سے لکھا نہیں جا رہا، پلیز مجھے چھٹی دے دیں، زوبیہ نے روحان سے لہجے میں کہا۔ وہ اب مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔
اگر لکھا نہیں جا رہا تو کلاس میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. گیٹ آؤٹ آف مائی کلاس. ولی نے غرا کر کہا اور دروازے کی طرف اشارہ کیا. ولی پلیز میری بات سنیں. زوبیہ نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی مگر ولی نے جھٹک دیا. میں نے کہا باہر جاؤ اور جب تک ٹیسٹ ختم نہیں ہوتا تم باہر کوریڈور میں کھڑی رہو گی. یہ تمہاری سزا ہے تاکہ تمہیں یاد رہے کہ کلاس میں بہانے نہیں چلتے. ولی کی آواز اتنی بلند تھی کہ زوبیہ سہم گئی. وہ اپنی جگہ سے اٹھی. اس کی ٹانگیں اس کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہی تھی. وہ دیوار کا سہارا لیتی ہوئی کلاس سے باہر نکل گئی. باہر کوریڈور میں حبس اور گرمی تھی. زوبیہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی. اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا. اندر کلاس جاری تھی اور ولی اسے شیشے کی دیوار کے پار سے دیکھ سکتا تھا. اسے نظر آ رہا تھا کہ زوبیہ بار بار پیٹ پکڑ کر نیچے جھک رہی ہے مگر اس نے اپنی نظریں پھیر لی. اس کی مردانہ انا اسے یہ اجازت نہیں دے رہی تھی کہ وہ جا کر اسے منائے یا اس کی حالت پوچھے. اللہ جی مجھے ہمت ہے، میں مر جاؤں گی. زوبیہ نے زیر لب دعا کی. وقت گزرتا جا رہا تھا. 20 منٹ گزر گئے مگر ولی نے اسے اندر نہیں بلایا. زوبیہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا. پیٹ کا درد اب ناقابل برداشت ہو چکا تھا. اسے محسوس ہوا کہ اگر وہ اب نہ بیٹھی تو گر جائے گی. اچانک اسے متلی کی کیفیت محسوس ہوئی اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی وہاں سے واش روم کی جانب جانے کے لیے مڑی. کلاس کے اندر ولی کا دھیان اب ٹیسٹ میں نہیں تھا. اس کی نظر بار بار کھڑکی کی طرف جا رہی تھی. وہ دیکھ رہا تھا کہ زوبیہ وہاں سے غائب ہو چکی ہے. اس کے ماتھے پر شکن آ گئی. یہ لڑکی میری بات مانے بنا کہاں چلی گئی؟ ولی نے غصے سے سوچا اور اسٹوڈنٹ سے پیپر چھیننا شروع کر دیے. ٹائم ختم ہو چکا ہے، سب پیپرز جمع کرواؤ. اس نے جلدی سے پیپرز اکٹھے کیے اور کلاس سے باہر نکلا. کوریڈور خالی تھا. زوبیہ وہاں نہیں تھی. ولی کا غصہ اب تشویش میں بدلنے لگا. وہ واش روم کی طرف گیا مگر وہاں بھی کوئی نہیں تھا. اس نے ادھر ادھر دیکھا. کالج کا یہ حصہ سنسان تھا کیونکہ سب کلاسز ہو رہی تھی. زوبیہ، ولی نے اسے پکارا مگر کوئی جواب نہیں آیا. اس کے دل میں ایک انجانا خوف پیدا ہوا. وہ کالج کے پچھلے حصے کی طرف گیا جہاں پرانا گراؤنڈ تھا اور عام طور پر وہاں کوئی نہیں جاتا تھا. جو ہی وہ گراؤنڈ کے قریب پہنچا اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی. سامنے گھاس پر زوبیہ بے ہوش پڑی تھی. اس کا دوپٹہ ایک طرف گرا ہوا تھا اور اس کا چہرہ بالکل سفید ہو چکا تھا. ولی دیوانہ وار اس کی طرف بھاگا. جب وہ اس کے قریب پہنچا تو وہ منظر اس نے دیکھا اس نے ولی کی ہوش اڑا دی. زوبیہ کے لباس پر سرخ رنگ کا داغ نمایاں تھا جو اس کی شدید تکلیف اور نسوانی عارضے کی شدت کا منہ بولتا ثبوت تھا. ولی کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی. یہ وہ لمحہ تھا جب اس کا پروفیسر والا خول چکنا چور ہو گیا اور اندر چھپا ہوا شوہر جاگ اٹھا. زوبیہ، ولی نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھا. اس کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا. ولی کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ تھی. اس نے فوراً اپنا کوٹ اتارا اور زوبیہ کی گرد اچھی طرح لپیٹ دیا تاکہ کوئی اس کی یہ حالت نہ دیکھ سکے. اسے اپنی بے حسی پر شدید غصہ آ رہا تھا. وہ جانتا تھا کہ وہ تکلیف میں ہے پھر بھی اس نے اسے کھڑا رکھا. آنکھیں کھولو زوبیہ، پلیز مجھے مت ڈراؤ، میں بہت برا ہوں، مجھے معاف کر دو. ولی کی آواز بھر آ گئی. اس نے زوبیہ کے گال تھپ تھپائے مگر وہ کوئی رد عمل نہیں دے رہی تھی. ولی نے اسے اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا لیا. زوبیہ کا وجود اسے پھول کی طرح ہلکا محسوس ہوا. وہ دیوانوں کی طرح پارکنگ کی طرف بھاگا. اس وقت اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی کہ کوئی کیا کہے گا. اس کی دنیا اس کی باہوں میں بے جان پڑی تھی. گاڑی میں ڈال کر وہ اسے قریب ہسپتال لے گیا. ڈاکٹرز نے فوراً زوبیہ کو ایمرجنسی میں شفٹ کر دیا. ولی باہر کوریڈور میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا. اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار زوبیہ کا درد سے تڑپتا چہرہ اور وہ سرخ داغ آ رہا تھا. اسے اپنے آپ سے نفرت ہو رہی تھی. کچھ دیر بعد لیڈی ڈاکٹر باہر آئی. آپ مریضہ کے شوہر ہیں؟ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے پوچھا. جی میں اس کا شوہر ہوں، ولی نے فوراً جواب دیا. وہ کیسی ہے؟ دیکھیں مسٹر ولی، آپ کی بیوی بہت کمزور ہے اور اس حالت میں اسٹریس لینا یا زیادہ دیر کھڑے رہنا ان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. انہیں شدید کریمپس پڑے ہیں اور خون کا بہاؤ زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کا بی پی بہت لو ہو گیا. ہم نے انہیں انجیکشن دے دیا ہے اور ڈرپ لگا دی ہے. اب وہ ہوش میں ہے مگر انہیں آرام کی سخت ضرورت ہے. آئندہ خیال رکھیے گا ورنہ بات بگڑ سکتی ہے.
ڈاکٹر نے اسے تنبیہ کی اور چلی گئی۔ ولی نے ایک گہری سانس لی اور کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ زوبیہ بستر پر پڑی تھی اور اس کے ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ اس کا رنگ ابھی بھی زرد تھا۔ ولی آہستگی سے چلتا ہوا اس کے سرہانے کرسی پر بیٹھ گیا۔ زوبیہ نے آہٹ پا کر آنکھیں کھولی۔ ولی کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں پھر سے خوف امڑ آیا اور اس نے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی جو ولی نے تمام تھام رکھا تھا۔ مت کرو ولی، مجھے درد ہو رہا ہے، زوبیہ نے کمزور آواز میں کہا۔ آئی ایم سوری زوبیہ، ولی نے اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ زوبیہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے پہلی بار ولی کی آنکھوں میں پچھتاوا دیکھا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں جانور بن گیا تھا، مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ تم اتنی تکلیف میں ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ ولی کا لہجہ نرم اور محبت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے زوبیہ کے ماتھے پر بکھرے بال پیچھے کیے۔ زوبیہ خاموش رہی اور اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ اس کے دل پر ولی کے رویے کی زخم ابھی تازہ تھے جنہیں بھرنے میں وقت لگنا تھا۔ ولی وہیں بیٹھا رہا۔ اس نے زوبیہ کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ تھوڑی دیر بعد نرس آئی اور اس نے ڈرپ ہٹا دی۔ ولی نے آگے بڑھ کر زوبیہ کو سہارا دے کر اٹھایا۔ میں خود چل لوں گی۔ زوبیہ نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اسے پھر چکر آ گئے۔ ولی نے اسے بازو سے تھام لیا۔ ضد مت کرو زوبیہ، تم چلنے کی حالت میں نہیں ہو۔ ولی نے کوئی بحث کیے بغیر اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ زوبیہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ ولی یہ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی دیکھ لے گا، اسپتال ہے۔ زوبیہ نے گھبرا کر کہا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، تم میری بیوی ہو اور اب میں تمہیں ایک قدم بھی چلنے نہیں دوں گا، ولی نے مضبوط لہجے میں کہا اور اسے اٹھائے باہر کی طرف چل پڑا۔ زوبیہ نے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ اسے ولی کے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی جو شاید اسی کی طرح تیز تھی۔ گھر پہنچ کر ولی اسے سیدھا اپنے کمرے میں لے گیا۔ گھر والے پریشان ہو گئے مگر ولی نے سب کو یہ کہہ کر چپ کرا دیا کہ زوبیہ کی طبیعت خراب ہے اور اسے آرام کی ضرورت ہے۔ اس نے زوبیہ کو بستر پر لٹایا اور خود اس کے جوتے اتارے۔ تم لیٹو، میں تمہارے لیے گرم دودھ اور دوائی لے کر آتا ہوں۔ ولی کمرے سے جانے لگا تو زوبیہ نے اسے دیکھا۔ ولی، اس نے آہستہ سے پکارا۔ جی جان، ولی فوراً پلٹا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے زوبیہ کے لیے محبت بھرا لفظ استعمال کیا۔ شکریہ، زوبیہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ شکریہ کا نہیں، معافی کا حقدار ہوں میں، اب آرام کرو۔ ولی مسکرایا اور کمرے سے نکل گیا۔ زوبیہ حیرت اور سکون کی ملی جلی کیفیت میں اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ کیا واقعی اس کا مغرور کزن بدل رہا تھا؟ یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا، مگر آج ولی کی آنکھوں میں جو فکر اس نے دیکھی تھی وہ کچھ اور ہی داستان سنا رہی تھی۔ اگلے 2 دن ولی کا رویہ مکمل بدلا ہوا تھا۔ وہ زوبیہ کا سایہ بنا ہوا تھا۔ وہ خود کچن میں جا کر ملازمہ سے اس کے لیے سوپ اور یخنی بنواتا اور اپنے ہاتھوں سے اسے پلاتا۔ رات کو جب زوبیہ درد سے کراتی تو ولی جاگ جاتا اور گرم پانی کی بوتل اس کے پیٹ اور کمر پر رکھتا۔ زوبیہ اسے منع کرتی مگر وہ ایک نہ سنتا۔ ولی آپ سو جائیں، میں ٹھیک ہوں، زوبیہ نے رات کے پچھلے پہر کہا جب ولی اس کے پیر دبا رہا تھا۔ چپ چاپ لیٹی رہو جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتی، میری نیند حرام ہے، ولی نے نرمی سے کہا۔ زوبیہ کے دل میں ولی کے لیے جمی ہوئی برف پگھلنے لگی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ ولی اپنی تمام مصروفیات چھوڑ کر صرف اس کا خیال رکھ رہا ہے۔ وہ پہلی بار اسے اپنی ذمہ داری اور اپنی بیوی کے طور پر ٹریٹ کر رہا تھا۔ تیسرے دن زوبیہ کی طبیعت کافی سنبھل گئی۔ اسے کالج جانا تھا۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو ولی ناشتے کی میز پر اخبار پڑھ رہا تھا۔ زوبیہ کو دیکھ کر اس نے اخبار سائڈ پر رکھا۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ ولی نے اسے کرسی کھینچ کر دی۔ بہت بہتر ہے، مجھے آج کالج جانا ہے، زوبیہ نے نظریں جھکا کر کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں مگر وہاں زیادہ بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں وہیں ہوں گا، اگر کوئی مسئلہ ہو تو فوراً میرے پاس آنا۔ ولی کا انداز ابھی بھی حکم دینے والا تھا مگر اب میں اس سختی کی جگہ حفاظت کا احساس تھا۔ کالج پہنچ کر ولی نے گاڑی روکی۔ زوبیہ اترنے لگی تو ولی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زوبیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ اپنا خیال رکھنا اور مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، مگر میں وہ شام کو کروں گا۔ ولی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔
زوبیہ کا دل زور سے دھڑکا. اس نے اس بات میں سر ہلایا اور گاڑی سے اتر گئی. کالج میں داخل ہوتے ہی اسے عجیب سی نظروں کا سامنا کرنا پڑا. شاید اس دن ولی کا اسے اٹھا کر لے جانا کچھ لوگوں نے دیکھ لیا تھا. وہ سر جھکا کر اپنی کلاس کی طرف جا رہی تھی کہ راستے میں چند لڑکے کھڑے تھے. ان میں سے ایک لڑکا دانیال تھا جو کالج کا سب سے بگڑا ہوا رئیس زادہ تھا اور کافی عرصے سے زوبیہ کے پیچھے پڑا تھا. ارے واہ مس زوبیہ، آج تو بڑی چمک رہی ہے. سنا ہے پروفیسر ولی کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے. دانیال نے زوبیہ کا راستہ روکتے ہوئے واہیات جملہ کسا. زوبیہ کا رنگ فاق ہو گیا. راستہ چھوڑے میرا، زوبیہ نے غصے سے کہا. اتنا غصہ؟ دانیال نے آگے بڑھ کر اس کا دوپٹہ کھینچنے کی کوشش کی. کیا لگتا ہے پروفیسر تمہیں پاس کروا دے گا؟ ہم سے دوستی کرو، ہم بھی بہت کام آئیں گے. اس سے پہلے کہ زوبیہ کچھ کہتی ایک زوردار مکہ دانیال کے منہ پر پڑا اور وہ لڑکھڑا کر پیچھے جا گرا. زوبیہ نے خوفزدہ ہو کر دیکھا. ولی خان وہاں کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا. وہ غضبناک شیر کی طرح دانیال پر جھپٹا. تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے راستے میں آنے کی؟ ولی کی دھار سے پورا کوریڈور گونج اٹھا. اس نے دانیال کو گریبان سے پکڑ کر اٹھایا اور پھر ایک کے بعد ایک مکہ اس کے چہرے پر برسانے لگا. تماشا لگ چکا تھا. زوبیہ کانپ رہی تھی. ولی کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا. وہ دانیال کو جان سے مار دینے کے در پہ تھا. ولی چھوڑ دے اسے، وہ مر جائے گا، زوبیہ نے چلا کر کہا اور ولی کو روکنے کے لیے آگے بڑھی. ہنگامے اور دھکم پیل میں دانیال نے بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے تو اس کا ہاتھ غلطی سے زوبیہ کو لگا اور اسے زوردار دھکا لگا. زوبیہ کا توازن بگڑا اور وہ اچھل کر پاس پڑی بینچ کے کونے سے جا ٹکرائی. آہ! اس کے منہ سے چیخ نکلی. لوہے کا کونا اس کے ماتھے اور بازو پر لگا تھا. خون کی دھار پھوٹ پڑی اور اس کے سفید کپڑوں پر گرنے لگی. ولی جو دانیال کو مار رہا تھا زوبیہ کی چیخ سن کر ساکت ہو گیا. اس نے مڑ کر دیکھا تو زوبیہ زمین پر گری ہوئی تھی اور اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا. یہ منظر ولی کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا. اس نے دانیال کو وہیں پھینکا اور زوبیہ کی طرف لپکا. زوبیہ! ولی کی آواز میں وحشت تھی. اس نے فوراً زوبیہ کو اپنی باہوں میں سمیٹا. ولی مجھے چکر آ رہے ہیں. زوبیہ نے نیم واہ آنکھوں سے اسے دیکھا. ولی نے بنا کوئی لمحہ ضائع کیے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا. اس وقت پورا کالج وہاں موجود تھا مگر ولی کو کسی کی پرواہ نہیں تھی. اس نے سب کے سامنے زوبیہ کو اٹھایا اور وہاں سے اسٹاف روم کی طرف بھاگا. اس کے چہرے پر زوبیہ کے لیے جو تڑپ تھی وہ سب نے دیکھی. آج ولی خان نے دنیا کو بتا دیا تھا کہ زوبیہ صرف اس کی کزن نہیں بلکہ اس کی عزت اور اس کی محبت ہے. اس کے سینے سے لگا زوبیہ کا وجود کانپ رہا تھا اور ولی اسے بار بار یقین دلا رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہے. یہ ان کی محبت کی کہانی کا ایک نیا موڑ تھا جہاں نفرت اور غصے کی جگہ اب جذبات اور احساسات لے رہے تھے. ولی نے زوبیہ کو اپنی باہوں میں اٹھا رکھا تھا اور وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا کوریڈور سے گزر رہا تھا. اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں مگر اس کی وجہ تھکاوٹ نہیں بلکہ وہ خوف تھا جو چند لمحے پہلے اس نے محسوس کیا تھا. زوبیہ نے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا رکھا تھا اور اس کے بازو ولی کی گردن کے گرد حمائل تھے. ولی سیدھا اسٹاف روم کی طرف گیا جو اس وقت خالی تھا کیونکہ باقی اساتذہ بھی شور سن کر باہر نکل گئے تھے. ولی نے اندر داخل ہو کر زور سے لات مار کر دروازہ بند کیا اور زوبیہ کو انتہائی احتیاط کے ساتھ بڑی ڈیسک پر بٹھایا. اس کا ماتھا پھٹ چکا تھا اور خون کی ایک لکیر اس کے رخسار سے ہوتی ہوئی اس کی گردن تک آ رہی تھی. ولی نے جلدی سے وہاں موجود فرسٹ ایڈ باکس اٹھایا. اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے. وہ جو ابھی چند منٹ پہلے شیر کی طرح دھاڑ رہا تھا اب زوبیہ کی حالت دیکھ کر ایک ڈرے ہوئے بچے کی طرح لگ رہا تھا. اس نے روئی کا ٹکڑا لیا اور اسے اینٹی سیپٹک میں بھگو دیا. تھوڑی تکلیف ہوگی، برداشت کرنا، ولی نے انتہائی دھیمی آواز میں کہا اور روئی کا ٹکڑا اس کے زخم پر رکھا. زوبیہ کے منہ سے سسکی نکلی اور اس نے درد کی شدت سے ولی کا بازو زور سے کھینچ لیا. اس کی آنکھیں بند تھی اور پلکوں پر آنسو لرز رہے تھے. ولی کا دل مٹھی میں آ گیا. وہ اس کا درد اپنے اندر محسوس کر رہا تھا. وہ اس کے مزید قریب ہو گیا. زوبیہ ڈیسک پر بیٹھی تھی اور ولی اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان کھڑا تھا.
دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ ولی کی گرم سانسیں زوبیہ کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں، جس سے زوبیہ کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو رہی تھی۔ ولی نے نرمی سے اس کے ماتھے سے خون صاف کیا۔ اس کی انگلیاں جب زوبیہ کی جلد سے مس ہوئی تو زوبیہ کے پورے بدن میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ تم پاگل ہو زوبیہ، بالکل پاگل ہو، ولی نے مرہم لگاتے ہوئے غصے اور پیار میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا۔ کیوں آئی تھی تم بیچ میں؟ اگر وہ پتھر تمہاری آنکھ میں لگ جاتا تو؟ ولی کی آواز بھر گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ زوبیہ کے گال پر رکھا اور اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میری طرف دیکھو زوبیہ، ولی نے حکم دیا۔ زوبیہ نے ڈرتے ڈرتے اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھولی۔ ان میں درد بھی تھا اور ایک انجانا سا نشہ بھی۔ آپ کو لگ جاتی ہے ولی، دانیال کے ہاتھ میں لوہے کا کڑا تھا۔ اگر وہ آپ کے سر پر مار دیتا تو میں برداشت نہیں کر سکتی تھی، زوبیہ نے معصومیت سے کہا۔ اس کے لہجے میں ولی کے لیے جو فکر تھی، اس نے ولی کے دل کی دنیا الٹ پلٹ کر رکھی تھی۔ تو تمہیں لگتا ہے کہ مجھے تمہارے لگنے سے درد نہیں ہوتا؟ ولی نے جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ان کے درمیان فاصلہ مٹ رہا تھا، کمرے میں خاموشی تھی، بس ان دونوں کی بھاری سانسوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ ولی نے آہستہ سے اپنا سر جھکایا اور اپنے لب زوبیہ کے ماتھے پر وہاں رکھ دیے جہاں اسے چوٹ لگی تھی۔ یہ ایک انتہائی جذباتی اور رومانوی لمحہ تھا۔ زوبیہ نے اپنی مٹھیاں بند کر لی۔ ولی کے لبوں کا لمس اس کے لیے ایک نئی دنیا کا دروازہ کھول رہا تھا۔ وہ ساکت ہو گئی۔ ولی نے اسے چوم کر فوراً پیچھے نہیں ہٹا، بلکہ کچھ لمحے وہیں رکا رہا، جیسے وہ اس کی تکلیف کو اپنے اندر جذب کر رہا ہو۔ پھر اس نے اپنے لب اس کی بند آنکھوں پر رکھ دیے۔ زوبیہ کا سانس رکنے لگا۔ آئندہ کبھی میری حفاظت کے لیے خود کو خطرے میں مت ڈالنا، کیونکہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو ولی خان زندہ نہیں رہ پائے گا۔ ولی نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، جس سے زوبیہ کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ ولی نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے۔ اب درد ہو رہا ہے؟ ولی نے اس کی ناک کی نوک کو چھوا۔ نہیں، زوبیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ حالانکہ درد اب بھی تھا، مگر ولی کی قربت نے اسے ہر درد سے بیگانہ کر دیا۔ ولی اسے مزید کچھ کہنے ہی والا تھا کہ باہر دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ پروفیسر ولی، دروازہ کھولیں، پرنسپل صاحب بلا رہے ہیں، باہر سے کسی چپڑاسی کی آواز آئی۔ ولی نے ناگواری سے دروازے کی طرف دیکھا۔ زوبیہ گھبرا کر ڈیسک سے نیچے اترنے لگی، مگر ولی نے اسے کمر سے تھام کر روکا اور خود اسے نیچے اتارا۔ زوبیہ کے پاؤں زمین پر لگے تو وہ لڑکھڑائی، مگر ولی نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ گھبراؤ مت زوبیہ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ولی نے اس کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا اور اسے لے کر دروازے کی طرف بڑھا۔ باہر کوریڈور میں طلباء کا ہجوم تھا۔ سب کے چہروں پر تجسس اور حیرت تھی۔ دانیال کو پہلے ہی ایمبولینس میں لے جا چکا تھا۔ پرنسپل اپنے اسٹاف کے ساتھ وہیں کھڑے تھے۔ ولی زوبیہ کا ہاتھ تھامے پورے اعتماد کے ساتھ باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر کوئی شرمندگی یا خوف نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا فخر اور سکون تھا۔ مسٹر ولی، یہ آپ نے کیا تماشا لگایا ہے؟ ایک پروفیسر ہو کر آپ نے طالب علم پر تشدد کیا، اور پھر ایک فیمیل اسٹوڈنٹ کے ساتھ آپ کمرے میں بند ہیں۔ یہ کالج کے اصولوں کے خلاف ہے، پرنسپل نے سخت لہجے میں بات پرس کی۔ سب کی نظریں ولی اور زوبیہ پر جمی تھی۔ زوبیہ شرم سے زمین میں گڑی جا رہی تھی اور اس نے ولی کے بازو کو زور سے پکڑ رکھا تھا۔ سر، دانیال نے میری بیوی کے ساتھ بدتمیزی کی تھی اور ولی خان اپنی عزت پر اٹھنے والی آنکھ نوچ لیتا ہے۔ یہ تو صرف ہاتھ تھا جو میں نے توڑا ہے۔ ولی کی آواز پورے کوریڈور میں گونجی۔ سب کے سامنے سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ بیوی؟ یہ لفظ وہاں موجود ہر شخص کے لیے ایک دھماکہ تھا۔ لڑکیاں حیرت سے زوبیہ کو دیکھنے لگیں، جیسے کل تک کوئی عام سی دبی ہوئی لڑکی سمجھتے تھے۔ کیا مطلب میں زوبیہ آپ کی بیوی ہے؟ پرنسپل بھی ہکلا گئے۔ جی ہاں، زوبیہ میری منکوہا ہے اور میری عزت ہے۔ اگر آئندہ کسی نے اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو اس کا حشر دانیال سے بھی برا ہوگا۔ اور رہی بات اصولوں کی، تو میں بھی اپنا استعفیٰ آپ کے ٹیبل پر بھجوا دوں گا، کیونکہ میری بیوی کی عزت سے بڑھ کر میرے لیے کوئی نوکری نہیں۔ ولی نے دو ٹوک الفاظ میں کہا اور زوبیہ کو ساتھ لگا کر وہاں سے چل دیا۔
زوبیہ کا سر فخر سے بلند ہو گیا. آج ولی نے سب کے سامنے اسے اپنا مان لیا تھا. بولی اسے لے کر پارکنگ میں آیا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے بٹھایا. وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی کالج سے باہر نکال لایا. راستے میں دونوں خاموش تھے مگر یہ خاموشی بہت پرسکون تھی. ولی بار بار زوبیہ کی طرف دیکھ رہا تھا. اس نے اپنا بایاں ہاتھ بڑھایا اور زوبیہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیا. آج تم نے مجھے ڈرا دیا تھا زوبیہ. ولی نے اس کی ہتھیلی کو نرمی سے چوما. آپ نے بھی تو سب کے سامنے اتنا بڑا اعلان کر دیا. زوبیہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا. تو کیا غلط کہا؟ تم میری ہو، صرف میری. ولی نے اس کا ہاتھ چھوڑنے کے بجائے اسے اپنی ڈان پر رکھ لیا اور انگلیوں میں انگلیاں پیوست کر لی. زوبیہ کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی. ولی کی انگلیوں کا دباؤ اس کے جذبات کی عکاسی کر رہا تھا. گھر پہنچ کر بھی ولی نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا. وہ اسے اسی طرح اندر لے کر گیا. لاؤنج میں ولی کی امی اور بہن بیٹھی تھی. ولی اور زوبیہ کو یوں ہاتھ پہ ہاتھ ڈالے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی. خاص طور پر زوبیہ کے ماتھے پر پٹی دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی. یہ کیا ہوا زوبیہ کو، اور تم دونوں اس وقت واپس کیسے آ گئے؟ امی نے گھبرا کر پوچھا. کچھ نہیں امی، بس کالج میں ایک حادثہ ہو گیا تھا مگر اب سب ٹھیک ہے اور مجھے آپ سب سے ایک ضروری بات کرنی ہے. ولی نے زوبیہ کو صوفے پر بٹھایا اور خود اس کے ساتھ بیٹھ گیا. میں چاہتا ہوں کہ زوبیہ کی رخصتی جلد از جلد کر دی جائے. ولی نے بنا تمہید باندھے اپنا فیصلہ سنا دیا. زوبیہ نے چونک کر ولی کو دیکھا. اس کا دل سینے سے باہر آنے لگا. اتنی جلدی بیٹا؟ ابھی تو کوئی تیاری بھی نہیں. امی نے حیرت سے کہا. مجھے نہیں معلوم امی، بس مجھے میری بیوی میرے کمرے میں چاہیے اور وہ بھی اسی ہفتے. اگلے اتوار ہم رخصتی کا فنکشن رکھیں گے. ولی کا لہجہ حتمی تھا. اس نے مڑ کر زوبیہ کو دیکھا جو شرم سے سرخ ہو رہی تھی. ولی کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جس نے زوبیہ کو اندر تک پگھلا دیا. مگر بھائی اتنی جلدی سب کیسے ہوگا؟ ولی کی بہن نے اعتراض کیا. سب ہو جائے گا، میں نے کہہ دیا ہے نا. اور اب زوبیہ اب کالج نہیں جائے گی جب تک میں نہ کہوں. ولی نے فیصلہ سنایا اور اٹھ کھڑا ہوا. چلو زوبیہ، تمہیں آرام کی ضرورت ہے. ولی نے سب کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر سیڑھیاں چڑھنے لگا. زوبیہ کے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے تھے. ولی کا یہ جنون، یہ دیوانگی اسے خوف زدہ بھی کر رہی تھی اور اچھا بھی لگ رہا تھا. کمرے میں پہنچ کر ولی نے اسے بستر پر بٹھایا. ولی آپ کیا کر رہے ہیں؟ سب کیا سوچیں گے؟ زوبیہ نے نظریں جھکا کر کہا. سوچنے دو جسے جو سوچنا ہے. مجھے اب کسی سے فرق نہیں پڑتا سوائے تمہارے. ولی اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا. اس نے زوبیہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور انہیں چومنے لگا. میں نے تمہیں بہت دکھ دیے ہیں نا زوبیہ. میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب یہ ہاتھ صرف محبت سمیٹیں گے. ولی نے جذبات کی شدت سے کہا. اس کی نظریں زوبیہ کے لبوں پر ٹک گئیں. زوبیہ کو لگا جیسے کمرے کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے. ولی آہستہ آہستہ اس کے قریب ہوا. زوبیہ نے آنکھیں بند کر لی. ولی نے ایک بار پھر اس کے ماتھے کی چوٹ کو چوما اور پھر اپنے لب اس کے گال پر رکھ دیے. یہ لمس اتنا شدید تھا کہ زوبیہ کی سانس اٹک گئی. تیار ہو جاؤ مسز ولی خان، اب میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتا. ولی نے اسے کان میں سرگوشی کی اور مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا. زوبیہ نے تکیہ اٹھا کر اپنے چہرے پر رکھ لیا تاکہ ولی اس کی حالت نہ دیکھ سکے. ولی کی دل فریب ہنسی کمرے میں گونجی. وہ جانتا تھا کہ اب زوبیہ کا دل بھی اسی کی طرح دھڑک رہا ہے. اگلے چند دن گھر میں ہنگامی بنیادوں پر تیاریاں شروع ہو گئی. ولی کا حکم تھا کہ اس لیے کسی میں انکار کی جرت نہیں تھی. کارڈز چھپ گئے اور رشتہ داروں کو دعوت نامے بھیج دیے گئے. زوبیہ کو لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو. کل تک جو ولی اس کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، آج وہ ہر وقت اس کے ارد گرد منڈلاتا رہتا تھا. مائیوں کی رات گھر میں ڈھولک کی تھاپ گونج رہی تھی. زوبیہ پیلے جوڑے میں ملبوس پھولوں کے گہنوں سے لدی بیٹھی تھی. اس کی سہیلیاں اور کزنز اسے چھیڑ رہی تھیں. ولی مردانہ حصے میں تھا مگر اس کا دل زنانہ حصے میں اٹکا ہوا تھا. اسے معلوم تھا کہ زوبیہ آج قیامت لگ رہی ہوگی اور وہ اسے دیکھنے کے لیے بے چین تھا.
رات گئے جب سب مہمان جا چکے تھے اور گھر والے سونے کی تیاریاں کر رہے تھے، ولی نے موقع پا کر زوبیہ کو میسج کیا، چھت پر آؤ بھی۔ زوبیہ نے میسج پڑھا تو اس کا دل دہل گیا۔ نہیں ولی، کوئی دیکھ لے گا، اس نے کانپتے ہاتھوں سے جواب ٹائپ کیا۔ اگر 5 منٹ میں نہیں آئیں تو میں نیچے تمہارے کمرے میں آ جاؤں گا، اور پھر جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ ولی کا جواب فوراً آیا۔ زوبیہ جانتی تھی کہ ولی اپنی دھمکی پر عمل کر سکتا ہے۔ وہ ڈرتے ڈرتے دوپٹہ درست کرتی ہوئی چھت کی طرف گئی۔ سیڑھیوں کا دروازہ کھول کر جو ہی وہ چھت پر آئی، اندھیرے میں کسی نے اسے کلائی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ زوبیہ کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ ولی آپ، وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ کتنی دیر لگاتی ہو یار؟ ولی نے اسے دیوار کے ساتھ لگایا اور اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ چاند کی طرح روشنی میں زوبیہ کا حسن دمک رہا تھا۔ ولی کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کرنے لگی۔ تمہیں کیا لگتا ہے زوبیہ، تم اس چھت کے اندھیرے میں مجھ سے چھپ سکو گی؟ حالانکہ تم جانتی ہو کہ میری نظریں تمہارے وجود کے پار دیکھ سکتی ہیں۔ ولی خان کی بھاری اور سرگوشی نما آواز زوبیہ کے کان کے بالکل قریب ابھری تو اس کے جسم میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی اور ولی نے اپنے دونوں بازو اس کے دائیں بائیں دیوار پر رکھ کر اسے اپنے حصار میں قید کر لیا تھا۔ چاند کی مدھم روشنی میں ولی کی آنکھیں کسی گہرے سمندر کی طرح لگ رہی تھی، جن میں صرف اور صرف زوبیہ کا عکس تیر رہا تھا۔ زوبیہ کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا اور اس کی دھڑکنوں کا شور ولی بخوبی سن سکتا تھا۔ ولی پلیز کوئی آ جائے گا، مجھے جانے دے، زوبیہ نے نظریں جھکا کر کہا۔ اس کا چہرہ شرم اور گھبراہٹ سے تمتما رہا تھا۔ پیلے رنگ کے مائیوں کے جوڑے میں وہ ولی کو کسی اور دنیا کی مخلوق لگ رہی تھی۔ آنے دو زوبیہ، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، تو میری بیوی ہو اور اپنی بیوی کے قریب آنے کے لیے مجھے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ ولی نے نرمی سے اپنا ایک ہاتھ دیوار سے ہٹا کر زوبیہ کے تھوڑی کے نیچے رکھا اور اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ زوبیہ کی بڑی بڑی آنکھیں ولی کے چہرے پر مرکوز ہو گئی۔ ولی کی نظریں اس کے گلابی لبوں پر ٹھہر گئیں۔ آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اتنی ہی کہ میرا دل چاہ رہا ہے تمہیں سب سے چھپا کر اپنی آنکھوں میں قید کر لوں۔ ولی کا انگوٹھا نرمی سے زوبیہ کے نچلے ہونٹوں کو چھونے لگا۔ زوبیہ کے منہ سے ایک دبی ہوئی سسکی نکلی۔ اس کے پیروں میں جان نہیں رہی تھی۔ آپ بدل گئے ہیں ولی، زوبیہ نے بمشکل کہا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ تم نے بدل دیا ہے مجھے زوبیہ، تمہاری اس معصومیت نے، تمہارے اس درد نے مجھے بدل دیا ہے۔ میں وہ پرانا ولی خان نہیں رہا جو تمہیں تکلیف دیتا تھا۔ اب یہ ولی خان تمہاری ایک مسکراہٹ پر اپنی جان بار سکتا ہے۔ ولی کا لہجہ جذبات سے بھرپور تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنا سر جھکانے لگا۔ زوبیہ نے خوف اور شرم کے مارے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ ولی نے اپنے گرم لب زوبیہ کی پیشانی پر رکھ دیے، ٹھیک اسی جگہ جہاں اسے چوٹ لگی تھی۔ زوبیہ نے ولی کی قمیص کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ ولی کا لمس اس کے لیے نیا تھا، مگر اس میں ایک عجیب سا سکون اور اپنائیت تھی۔ ولی نے پیشانی سے اپنے لب ہٹا کر اس کی بند آنکھوں کو چوما اور پھر اپنا رخسار اس کے رخسار سے مس کر دیا۔ اس کی گرم سانسیں زوبیہ کی گردن کو جھلسا رہی تھی۔ ولی بس کرنے، زوبیہ نے کمزور سی آواز میں مزاحمت کی۔ ابھی نہیں زوبیہ، ابھی تو شروعات ہے۔ تم میرے لیے حلال ہو اور تمہیں اندازہ نہیں کہ میں نے خود کو کتنی مشکل سے روک رکھا ہے، مگر اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ ولی نے اس کے کان کی لو کو اپنے دانتوں سے ہلکا سا دبایا۔ زوبیہ کے پورے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ وہ ولی کے سینے میں سمٹ گئی۔ ولی نے اسے اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا۔ دونوں کے دل ایک ساتھ دھڑک رہے تھے۔ چھت پر خاموشی تھی اور صرف ہوا کے سرسرانے اور ان کی سانسوں کی آواز تھی۔ کافی دیر تک وہ اسے اسی طرح سینے سے لگائے کھڑا رہا۔ زوبیہ کو ولی کی قربت میں تحفظ کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ جانور نما انسان جو اسے کالج میں ڈانٹتا تھا، اب ایک عاشق بن چکا تھا جو اس کی ہر ادا پر فدا تھا۔ چلو نیچے چلتے ہیں ورنہ ابھی پریشان ہوں گی، لیکن یاد رکھنا یہ رات ابھی ادھوری ہے اور بہت جلد وہ رات آئے گی جب ہمارے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوگا۔ ولی نے شرارت سے اس کے کان میں کہا اور اسے چھوڑ دیا۔ زوبیہ شرما کر وہیں سے بھاگی اور سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔
ولی وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اگلی صبح جب صوبیہ کی آنکھ کھلی تو سورج نکل چکا تھا۔ وہ اٹھنے لگی تو اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے چونک کر دیکھا تو ولی کمرے کے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا اور اس کی نظریں سیدھی صوبیہ پر تھی۔ صوبیہ نے بوکھلا کر اپنے اوپر کمبل درست کیا۔ آپ کب آئے ولی، اور ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ صوبیہ نے گھبرا کر پوچھا۔ اپنی چیز کو دیکھ رہا ہوں، کیا اپنی بیوی کو دیکھنا بھی جرم ہے؟ ولی چلتا ہوا اس کے بیڈ کے قریب آیا اور کنارے پر بیٹھ گیا۔ آپ کو کالج نہیں جانا؟ صوبیہ نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ آج کالج سے چھٹی ہے کیونکہ آج مجھے اپنی بیگم کے ساتھ وقت گزارنا ہے، اور ویسے بھی پرسوں کالج میں ایک فنکشن ہے جس کے لیے مجھے تمہاری تیاری کروانی ہے۔ ولی نے صوبیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ فنکشن میں نہیں جاؤ گی؟ ولی مجھے شرم آتی ہے، سب مجھے عجیب نظروں سے دیکھیں گے۔ زوبیہ نے خدشے کا اظہار کیا۔ کوئی تمہیں عجیب نظروں سے نہیں دیکھے گا زوبیہ، تم پروفیسر ولی خان کی بیوی ہو، سر اٹھا کر چلو گی، اور جو کوئی بھی تمہاری طرف غلط نظر سے دیکھے گا میں اس کی آنکھیں نکال دوں گا۔ ولی نے اس کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیا۔ اس کے انداز میں وہی پرانی شدت تھی، مگر اب وہ شدت نفرت کی نہیں بلکہ ملکیت کی تھی۔ اٹھو اور تیار ہو جاؤ، میں تمہارے لیے ناشتہ کمرے میں لا رہا ہوں۔ ولی نے حکم دیا۔ نہیں، میں خود لے آؤں گی، آپ کیوں زحمت کرتے ہیں؟ میں نے کہا نا میں لا رہا ہوں، بحث مت کرو۔ ولی نے اسے گھورا تو زوبیہ خاموش ہو گئی۔ ولی مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ زوبیہ نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ اس کے چہرے پر جو رونق اور گلابی رنگت تھی وہ پہلے کبھی نہیں تھی۔ محبت واقعی انسان کو نکھار دیتی ہے۔ کچھ دیر بعد ولی ٹرے میں ناشتہ لے کر آیا۔ زوبیہ منہ ہاتھ دھو کر بیٹھی تھی۔ ولی نے ٹرے سائڈ پر ٹیبل پر رکھی اور پراٹھے کا نوالا توڑ کر زوبیہ کے منہ کی طرف بڑھایا۔ ولی میں خود کھا لوں گی، زوبیہ نے کہا۔ کھاؤ چپ چاپ، ورنہ میں وہ طریقہ استعمال کروں گا جس سے تم انکار نہیں کر سکو گی۔ ولی نے معنی خیز نظروں سے اس کے ہونٹوں کو دیکھا۔ زوبیہ سمجھ گئی اور فوراً منہ کھول دیا۔ ولی اسے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروانے لگا۔ ہر نوالے کے ساتھ اس کی انگلیاں زوبیہ کے لبوں سے مس ہوتی، جس سے زوبیہ کی دھڑکن تیز ہو جاتی۔ ناشتے کے بعد ولی نے ایک شاپنگ بیگ زوبیہ کے سامنے رکھا۔ یہ کیا ہے؟ زوبیہ نے پوچھا۔ یہ وہ لباس ہے جو تم پرسوں فنکشن میں پہن کر جاؤ گی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم سب سے الگ اور پیاری لگو، حالانکہ تم بنا کسی سجاوٹ کے بھی قیامت لگتی ہو۔ ولی نے بیگ سے ایک انتہائی خوبصورت اور نفیس جوڑا نکالا۔ یہ بہت مہنگا لگ رہا ہے ولی، زوبیہ نے کپڑے کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ تمہاری مسکراہٹ سے زیادہ مہنگا کچھ نہیں ہے۔ زوبیہ پہن کر دکھاؤ اسے۔ ابھی؟ زوبیہ نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، ابھی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری پسند تم پر کیسی لگتی ہے۔ ولی کی ضد کے آگے زوبیہ کو ہار ماننی پڑی۔ وہ واش روم میں جا کر کپڑے بدل کر آئی۔ وہ جوڑا اس کے جسم پر ایسے سج رہا تھا جیسے صرف اسی کے لیے بنا ہو۔ ولی اسے دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ زوبیہ کی سانسیں رک گئی۔ ولی اس کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر زوبیہ کے کھلے بالوں کو پیچھے کیا جو اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ تمہیں نظر لگ جائے گی زوبیہ، اور مجھے ڈر ہے کہ وہ نظر لگانے والا میں خود نہ بن جاؤں۔ ولی کی آواز بھاری تھی۔ اس نے زوبیہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ زوبیہ کا سینہ ولی کے سینے سے ٹکرا گیا۔ ولی چھوڑیں۔ زوبیہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کی۔ نہیں چھوڑوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا، تم میری ہو زوبیہ، صرف میری۔ ولی نے جھک کر اس کی گردن کے نازک حصے پر اپنے لب رکھ دیے۔ زوبیہ کے منہ سے بے اختیار آہ نکلی اور اس نے اپنی انگلیاں ولی کے بالوں میں الجھا دی۔ یہ لمس اتنا شدید تھا کہ زوبیہ کو لگا جیسے وہ پگھل رہی ہے۔ ولی کے لب اس کی گردن سے ہوتے ہوئے اس کے کان کے پیچھے تک سفر کر رہے تھے۔ زوبیہ کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ ولی پلیز، زوبیہ نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ ولی نے سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور آنکھوں میں دیوانگی تھی۔ ٹھیک ہے، میں رک جاتا ہوں، لیکن صرف پرسوں تک۔ پرسوں ہماری رخصتی کا اعلان ہوگا اور اس کے بعد میں تمہارا کوئی بہانہ نہیں سنوں گا زوبیہ۔ ولی نے اسے چھوڑتے ہوئے تنبیہ کی۔
زوبیہ نے لمبی سانس لی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ولی کی قربت نے اس کے حواس مختل کر دیے تھے۔ شام کو گھر میں پھر سے مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی۔ شادی کی تاریخ چونکہ بہت قریب رکھ دی گئی تھی، اس لیے تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ زوبیہ کو ولی نے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ کام زیادہ نہیں کرے گی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی تھی جب ولی کی بہن ثنا اس کے پاس آئی۔ بھابھی، بھائیا کو بلا رہے ہیں اپنے کمرے میں، ثنا نے شرارت سے کہا۔ کیوں، خیریت تو ہے؟ ابھی تو میں وہیں تھی، زوبیہ نے پوچھا۔ پتہ نہیں، کہہ رہے تھے کہ زوبیہ سے کہو مجھے اس سے کچھ لکھوانا ہے۔ ثنا ہنس کر بھاگ گئی۔ زوبیہ حیران ہوتی ہوئی اوپر گئی۔ کمرے میں ولی اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا کچھ کام کر رہا تھا۔ زوبیہ کو دیکھ کر اس نے پین رکھ دیا۔ آؤ زوبیہ، بیٹھو، اس نے سامنے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے بلایا؟ زوبیہ نے پوچھا۔ ہاں، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے کچھ لکھو۔ ولی نے کاغذ اور پین اس کے آگے کیا۔ کیا لکھوں؟ زوبیہ الجھ گئی۔ کچھ بھی جو تمہارے دل میں ہے، میرے لیے کوئی شکایت یا کوئی شکوہ، یا پھر شاید تھوڑی سی محبت۔ ولی نے کرسی گھما کر اس کی طرف رخ کیا۔ میں کیا لکھ سکتی ہوں ولی، مجھے لکھنا نہیں آتا، زوبیہ نے شرما کر کہا۔ تمہاری آنکھیں تو بہت کچھ لکھتی ہیں زوبیہ، بس وہی الفاظ میں اتار دو، میں انتظار کروں گا، یہ تمہارا ہوم ورک ہے، ولی نے مسکرا کر کہا۔ اسی دوران ولی کا فون بجا اور وہ کال سننے کے لیے بیلکنی کی طرف چلا گیا۔ زوبیہ وہیں بیٹھی سوچتی رہی۔ اس کے دل میں ولی کے لیے اب جو جذبات تھے وہ انہیں بیان کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہی تھی۔ اس نے قلم اٹھایا، اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا مگر دل مطمئن تھا۔ اس نے کاغذ پر سب سے پہلے لکھا، ڈیئر ہسبینڈ۔ یہ لکھتے ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ شخص جو اس کا کزن تھا، اس کا استاد تھا، اب اس کا شوہر اور اس کا محافظ بن چکا تھا۔ زوبیہ نے جلدی جلدی چند سطریں لکھی اور کاغذ تہہ کر کے وہاں ٹیبل پر ولی کی ڈائری کے نیچے دبا دیا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ جب ولی واپس آیا اور اس نے وہ کاغذ دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے وہ کاغذ اٹھا کر چوما اور اپنی جیب میں رکھ لیا۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے قیمتی تحریر تھی۔ رات کا وقت تھا، کل کالج میں فنکشن تھا اور اس کے بعد اگلے دن رخصتی۔ ولی چھت پر ٹہل رہا تھا، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے زوبیہ کو کال کی۔ زوبیہ اپنے کمرے میں لیٹی تھی مگر جاگ رہی تھی۔ جی، زوبیہ نے فون اٹھاتے ہی کہا۔ جاگ رہی ہو؟ ولی کی آواز آئی۔ جی، نیند نہیں آ رہی، مجھے بھی نہیں آ رہی، ایسا لگ رہا ہے جیسے وقت تھم گیا ہے۔ میں کل کا انتظار نہیں کر سکتا زوبیہ، میں سب کے سامنے تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ ولی کے لہجے میں بےتابی تھی۔ ولی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، سب کیا کہیں گے؟ ڈرنا چھوڑ دو زوبیہ، جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو دنیا کی پرواہ کیوں؟ میں کل اسٹیج پر کھڑے ہو کر سب کو بتاؤں گا کہ تم میرے لیے کیا ہو، ولی نے عزم سے کہا۔ ولی، زوبیہ نے پکارا۔ جانے ولی، ولی نے فوراً جواب دیا۔ زوبیہ کا دل پگھل گیا۔ شکریہ۔ کس لیے؟ مجھے اتنی عزت اور محبت دینے کے لیے۔ مجھے لگا تھا کہ میری زندگی برباد ہو گئی مگر آپ نے اسے سنوار دیا۔ زوبیہ کی آواز بھر آئی ہوئی تھی۔ تم نے مجھے سنوارا ہے زوبیہ، ورنہ میں تو ایک پتھر تھا۔ کل تیار رہنا، میں تمہیں لینے آؤں گا اور ہم ساتھ کالج جائیں گے، ولی نے کہا اور فون بند کر دیا۔ اگلی صبح زوبیہ جلدی اٹھ گئی۔ اس نے وہ جوڑا پہنا جو ولی لایا تھا۔ ہلکے میک اپ اور کھلے بالوں میں وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ولی جب اسے نیچے لے کر آیا تو اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ دروازے میں کھڑا اسے تکتا رہا۔ زوبیہ اسے دیکھ کر شرما گئی اور دوپٹہ درست کرنے لگی۔ ولی آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اگر ہمیں دیر نہ ہو رہی ہوتی تو میں تمہیں آج کمرے سے باہر نہ نکلنے دیتا۔ ولی نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چلو میری ملکہ، آج کا دن ہمارے نام ہے۔ ولی اسے لے کر گاڑی کی طرف بڑھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ولی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے چومتے ہوئے ڈرائیو کرنے لگا۔ زوبیہ کے دل میں اب کوئی ڈر نہیں تھا، صرف ولی کی محبت کا یقین تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کالج میں جو بھی ہو، ولی اس کے ساتھ کھڑا ہوگا اور یہ احساس اسے دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی بنا رہا تھا۔ آج کا فنکشن ان کی زندگی کا ایک نیا باب شروع کرنے والا تھا، جہاں سب کے سامنے ان کے رشتے کا اعتراف ہونا تھا۔ کالج کا وسیع و ریز ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔
اساتذہ، طلباء اور انتظامیہ کے لوگ اپنی نشست پر بدزبان تھے۔ اسٹیج پر پرنسپل صاحب کالج کی سالانہ کارکردگی پر روشنی ڈال رہے تھے، مگر ہال میں موجود ہر ذی روح کی نظریں فرنٹ رو میں بیٹھے پروفیسر ولی خان اور ان کے پہلو میں بیٹھی زوبیہ پر جمی ہوئی تھی۔ زوبیہ سرخ اور سنہری رنگ کے بھاری قیمتی لباس میں کسی ابصرہ سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر حیا کی لالی تھی اور وہ بار بار اپنے دوپٹے کو درست کر رہی تھی۔ ولی خان سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس انتہائی باروک اور پرکشش دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا ایک بازو زوبیہ کی کرسی کے پشت پر تھا اور اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہو کہ یہ نازک لڑکی اب اس کی ملکیت اور حفاظت میں ہے۔ اچانک ہال کے داخلی دروازے پر ایک ہنگامہ ہوا۔ سب نے مڑ کر دیکھا تو دانیال، جس کا چہرہ پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا، ویل چیئر پر بیٹھا اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا بااثر سیاستدان باپ اور پولیس کے مسلح سپاہی تھے۔ ہال میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ دانیال کی آنکھوں میں انتقام کے شعلے بھڑک رہے تھے اور وہ سیدھا اسٹیج کے قریب پہنچا۔ رک جائیں، یہ فنکشن جاری نہیں رہ سکتا، دانیال کے باپ کی گرجدار آواز ہال میں گونجی۔ ایک سینئر پولیس آفیسر آگے بڑھا۔ مسٹر ولی خان، ہمیں آپ کو گرفتار کرنا ہوگا۔ آپ نے ایک طالب علم پر جان لیوا حملہ کیا ہے اور قانون کو ہاتھ میں لیا۔ پولیس آفیسر ولی کی طرف بڑھا۔ زوبیہ خوف سے لرز گئی اور اس نے بے اختیار ولی کا بازو تھام لیا۔ ولی کے چہرے پر ذرا بھی گھبراہٹ یا خوف کے آثار نہیں تھے۔ اس نے زوبیہ کے ٹھنڈے ہاتھ پر اپنا گرم ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی اور پھر انتہائی اطمینان اور وقار کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس نے پرنسپل کے سامنے رکھا مائک سنبھالا۔ اس کا انداز اتنا بااعتماد اور شاہانہ تھا کہ پولیس والا بھی ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر رک گیا۔ میں گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں آفیسر، ولی کی بھاری آواز پورے ہال کے اسپیکر میں گونجی۔ زوبیہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، لیکن ولی نے انگلی اٹھا کر دانیال کی طرف اشارہ کیا، جس سے سب کی نظریں اس پر مرکوز ہو گئیں۔ گرفتاری سے پہلے بھی اس ہال میں بیٹھے ہر شخص کو، ہر طالب علم کو اور ہر استاد کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اس لڑکے کو کیوں مارا، اور اگر دوبارہ موقع ملا تو پھر ماروں گا۔ ولی نے ایک گہری نظر زوبیہ پر ڈالی اور پھر ہال کی طرف دیکھا۔ یہ لڑکا جسے آپ مظلوم سمجھ رہے ہیں، ویل چیئر پر لائے ہیں، اس نے میری بیوی، میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے میرا راستہ روکا اور میری بنکوہا کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ ہمارے معاشرے میں غیرت سے بڑھ کر کوئی قانون نہیں ہوتا۔ اگر میری جگہ یہاں موجود کوئی بھی غیرت مند مرد، بھائی یا شوہر ہوتا تو وہ وہی کرتا جو میں نے کیا۔ ولی کی آواز میں ایسی گرج اور سچائی تھی کہ ہال میں موجود ہر شخص کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دانیال جھوٹ بک رہا ہے، یہ اپنے بچاؤ کے لیے، دانیال بری طرح چلایا۔ جھوٹ؟ ولی کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنی کوٹ کی جیب سے اپنا موبائل فون نکالا اور اسے مائک کے ساتھ لگایا۔ اگلے ہی لمحے ہال کے اسپیکرز میں دانیال کی وہ گھٹیا آواز گونجی جو ولی نے اس دن ریکارڈ کر لی تھی، جب دانیال کینٹین میں بیٹھ کر اپنے دوستوں سے زوبیہ کو ہراساں کرنے کا پلان بنا رہا تھا۔ یہ ریکارڈنگ ولی کو ایک مخلص طالب علم نے بھیجی تھی۔ دانیال کا چہرہ فاق ہو گیا۔ اس کا باپ شرمندگی سے پانی پانی ہو گیا۔ پورا ہال دانیال کے خلاف ہو گیا۔ طلباء نے اپنی نشستوں سے کھڑے ہو کر شیم شیم کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ پولیس آفیسر نے حالات کا رخ بدلتے دیکھا تو وہ پیچھے ہٹ گیا۔ دانیال کا باپ خاموشی سے سر جھکایا اسے لے کر وہاں سے نکل گیا۔ یہ وہ زبردست ٹوئسٹ تھا جس نے ولی کی عزت سب کی نظروں میں کئی گنا بڑھا دی تھی۔ ولی نے مائک واپس نہیں رکھا۔ اس نے اسٹیج سے نیچے کھڑی زوبیہ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ زوبیہ کانپتے ہوئے قدموں سے اسٹیج پر آئی۔ ولی نے سب کے سامنے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ آج میں ایک اور اعتراف کرنا چاہتا ہوں، ولی نے زوبیہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ دنیا اس کے لیے معدوم ہو چکی تھی۔ میں ایک سخت مزاج انسان تھا، ایک مغرور پروفیسر۔ میں نے اس معصوم لڑکی کو بہت تکلیف دی، اسے بہت رلایا۔ مجھے لگا تھا کہ یہ زبردستی کا رشتہ میرے لیے ایک بوجھ ہے، مگر میں غلط تھا۔ یہ بوجھ نہیں، میری زندگی کا حاصل ہے، میرا سکون ہے۔ ولی کی آواز جذبات کی شدت سے بھر آ گئی تھی۔
زوبیہ کے کانوں پر موتیوں جیسے آنسو بہنے لگے۔ زوبیہ، ولی ہزاروں لوگوں کے سامنے اسٹیج پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ پورا ہال حیرت اور خوشی سے چیخ اٹھا۔ ولی نے اپنی جیب سے ایک سرخ گلاب نکالا اور زوبیہ کی طرف بڑھایا۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیے ہیں، مگر اب یہ دل تمہارے بنا دھڑکنا بھول گیا ہے۔ کیا تم مجھے معاف کر کے، میری تمام تر خامیوں کے ساتھ مجھے قبول کر کے میری زندگی میں شامل ہونا پسند کرو گی مسز ولی خان؟ ولی کا انداز اتنا رومانوی اور عاجزانہ تھا کہ زوبیہ کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے روتے ہوئے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور لرزتے ہاتھوں سے پھول تھام لیا۔ ہال تالیوں اور سیٹیوں سے گونج اٹھا۔ ولی نے کھڑے ہو کر اسے سب کے سامنے گلے لگا لیا۔ زوبیہ نے اپنا چہرہ اس کے کوٹ میں چھپا لیا۔ یہ ولی کی فتح تھی، محبت کی فتح۔ فنکشن کے بعد گھر واپسی پر زوبیہ خاموش مگر بے حد خوش تھی۔ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھی اپنے کمرے میں گئی اور ایک کارڈ نکالا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس پر لکھا، ڈیئر ہسبینڈ، اور نیچے لکھا، آپ میری کل کائنات ہیں، آئی لو یو۔ وہ کارڈ لے کر کچن میں گئی جہاں ولی پانی پینے آیا تھا۔ زوبیہ نے خاموشی سے کارڈ اس کے سامنے رکھا۔ ولی نے کارڈ پڑھا تو اس کے لبوں پر ایک دل آویز مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کارڈ سائڈ پر رکھا اور اچانک زوبیہ کو کمر سے پکڑ کر اوپر اٹھایا اور کچن کاؤنٹر پر بٹھا دیا۔ ولی، زوبیہ کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ ولی، کوئی آ جائے گا؟ اس نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ آنے دو، مجھے پرواہ نہیں۔ ولی اس کی دونوں ٹانگوں کے بیچ آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کے گھٹنوں کو اپنے پہلوؤں میں جکڑ لیا۔ اس نے زوبیہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ تم میری کائنات ہو، تو پھر اس کائنات میں مجھے کھونے کی اجازت دو۔ ولی نے سرگوشی کی اور زوبیہ کے جواب کا انتظار کیے بغیر اپنے لب زوبیہ کے لبوں پر رکھ دیے۔ یہ بوسہ نرم نہیں تھا، یہ ایک بھوکے انسان کی تشنہ لبی تھی۔ ولی پوری شدت سے اس کے لبوں کا رس چوس رہا تھا۔ زوبیہ نے ولی کے کالر کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ ولی کی زبان زوبیہ کے منہ میں داخل ہوئی تو زوبیہ کی سانسیں اکھڑ گئیں۔ ولی کے ہاتھ میں اس کی کمر اور پیٹ پر رینگ رہے تھے، جس سے زوبیہ کے جسم میں سنسنی کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ کچن کی فضا میں ان کی تیز سانسوں اور ہونٹوں کے ملنے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ چند لمحوں بعد جب ولی پیچھے ہٹا تو زوبیہ ہانپ رہی تھی اور اس کے ہونٹ سوج چکے تھے۔ ابھی تو صرف ٹریلر ہے بیگم، اصل پکچر تو رخصتی کی رات چلے گی۔ ولی نے آنکھ مار کر اسے نیچے اتارا اور زوبیہ سرخ چہرے کے ساتھ وہاں سے بھاگ گئی۔ اگلے 2 دن گھر میں شادی کا ہنگامہ رہا۔ مہندی کی رات ولی چوری چھپے زوبیہ کے کمرے میں آیا۔ زوبیہ ہاتھوں میں مہندی لگوائے بیٹھی تھی کہ اس کی سہیلیاں کسی کام سے باہر گئیں۔ ولی نے موقع غنیمت جانا اور اندر گھس آیا۔ ولی، کیا کر رہے ہیں؟ مہندی خراب ہو جائے گی۔ زوبیہ نے اپنے ہاتھ پیچھے کیے۔ مجھے مہندی سے نہیں، تمہارے ہاتھوں کی خوشبو سے مطلب ہے۔ ولی نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کی گردن میں منہ چھپا لیا اور وہاں ایک گیلا بوسہ دیا۔ زوبیہ کا جسم کانپ اٹھا۔ ولی نے اس کے کان کی نرم لو کو اپنے دانتوں سے ہلکا سا کاٹا۔ آہ ولی، زوبیہ کے منہ سے سسکی نکلی۔ پلیز، کل رخصتی ہے، صبر کر لیں، زوبیہ نے مچل کر کہا۔ اس کا دل سینے میں ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ کل تک کا وقت ہی تو نہیں گزر رہا زوبیہ، یہ دوری اب جان لیوا ہوتی جا رہی ہے، ولی نے شدت سے کہا اور اس کے گال پر کاٹ کر کسی کے آنے کی آہٹ پا کر کھڑکی سے کود گیا۔ زوبیہ اپنے دل پر ہاتھ رکھے مسکراتی رہی۔ اس شخص کی دیوانگی اور لمس نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ آخرکار رخصتی کا دن آ گیا۔ زوبیہ سرخ عروسی جوڑے میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ ولی جب اسے لینے آیا تو وہ اسے دیکھ کر پلکیں جھپکنا بھول گیا۔ وہ اسے اسٹیج سے گاڑی تک لایا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ولی نے ڈرائیور کی پرواہ کیے بغیر زوبیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ساری نیل پالش والی انگلیوں کو باری باری اپنے منہ میں لے کر چومنے لگا۔ ولی کا انگوٹھا اس کی ہتھیلی کے نرم حصے کو دبا رہا تھا۔
جس سے زوبیہ کے جسم میں سنسنی پھیل رہی تھی۔ گھر پہنچ کر رسمی رسومات ہوئیں، مگر ولی کی نظریں صرف گھڑی پر تھیں کہ کب یہ لوگ جائیں اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ تنہا ہو۔ آخرکار صبر کا امتحان ختم ہوا اور اسے کمرے میں جانے کی اجازت مل گئی۔ ولی کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ گلاب اور موتیے کے پھولوں سے مہک رہا تھا۔ شموں کی مدھم روشنی نے ماحول کو انتہائی رومانوی اور پراسرار بنا رکھا تھا۔ اس نے دروازہ لاک کیا اور آہستہ قدموں سے بیڈ کی طرف بڑھا جہاں زوبیہ گھونگھٹ نکالے سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ ولی نے اپنا کوٹ اتار کر کرسی پر پھینکا اور ٹائی ڈھیلی کرتا ہوا بیڈ پر زوبیہ کے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے زوبیہ کا گھونگھٹ اٹھایا۔ زوبیہ نے شرم سے نظریں جھکا رکھی تھی۔ ولی نے اس کی تھوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر کیا۔ آج چاند بھی تمہارے سامنے شرمندہ ہو جائے گا میری جان، ولی نے دھیمی اور بھاری آواز میں کہا اور جھک کر اس کی پیشانی پر ایک طویل بوسہ دیا۔ پھر اس نے اپنی جیب سے ایک ڈبی نکالی اور اس میں سے ہیرے کی انگوٹھی نکال کر زوبیہ کی انگلی میں پہنائی۔ یہ منہ دکھائی ہے، ولی نے کہا۔ شکریہ، زوبیہ نے بمشکل کہا۔ اس کی آواز گلے میں پھنس رہی تھی۔ شکریہ ایسے نہیں چلے گا، ولی نے شرارت سے کہا اور زوبیہ کو نازک شانوں سے پکڑ کر اسے پھولوں سے سجے بستر پر لٹا دیا۔ زوبیہ کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ ولی اس کے اوپر جھکا۔ اس کا وزن زوبیہ کے نازک وجود پر تھا، مگر اس بوجھ میں ایک عجیب سی لذت تھی۔ ولی نے زوبیہ کے بھاری زیورات اتارنا شروع کیے۔ کانوں کے بندے، گلے کا ہار، ہر زیور اتارتے ہوئے اس کی گرم لب وہاں چھو جاتے جہاں سے زیور ہٹتا۔ زوبیہ کی آنکھیں بند تھیں اور وہ ولی کی قمیض کے بٹنوں کو اپنی مٹھی میں بھینچ رہی تھی۔ ولی کے ہاتھ اس کے بلاؤز کی ڈوریوں تک پہنچے تو زوبیہ نے اسے روکنے کے لیے ہاتھ رکھا۔ ولی لائٹ، اس نے سرگوشی کی۔ تمہارا حسن ہی میری روشنی ہے۔ ولی نے اس کا ہاتھ ہٹا کر ڈوری کھول دی۔ ولی نے اس کی بند آنکھوں پر بوسہ دیا، پھر اس کے رخساروں پر اور پھر اپنے لب زوبیہ کے کپکپاتے ہونٹوں پر رکھ دیے۔ یہ بوسہ پچھلے تمام بوسوں سے زیادہ طویل اور گہرا تھا۔ ولی کے ہاتھ زوبیہ کے جسم کے نشیب و فراز کو محسوس کر رہے تھے۔ اس کا ہاتھ زوبیہ کی کمر سے پھسلتا ہوا نیچے گیا۔ زوبیہ کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں اور اس کے حلق سے مسلسل سسکیاں نکلنے لگیں۔ ولی! زوبیہ نے اپنا سر پیچھے گرا دیا اور اپنی کمر کو کمان کی طرح اکڑا لیا۔ ولی کے لب اس کی گردن اور سینے کے اس حصے پر مہریں ثبت کر رہے تھے جو زیورات سے آزاد ہو چکا تھا۔ مجھے تم سے محبت ہے زوبیہ، بے پناہ محبت، جنون کی حد تک۔ ولی نے اس کی گردن پر بوسوں کی بھونچار کرتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی شدت پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ زوبیہ نے بھی اپنے ہاتھ ولی کی قمیض کے اندر ڈال کر اس کی ننگی کمر پر پھیرنا شروع کر دیا۔ I love you too ولی، زوبیہ نے سسکی بھرتے ہوئے اقرار کیا۔ ولی نے اسے اپنی باہوں کے سخت گھیرے میں لے لیا۔ دونوں کے جسم ایک دوسرے میں مدغم ہو رہے تھے۔ کمرے میں صرف ان کی تیز اکھڑی ہوئی سانسیں، کپڑوں کی سرسراہٹ اور مدہوش کر دینے والی سسکیوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ولی کی محبت اب جنون بن چکی تھی اور اس رات اس نے زوبیہ کو یہ باور کرا دیا کہ وہ صرف اس کی ہے۔ ان کے درمیان تمام فاصلے سمٹ گئے اور دو روحیں اور دو جسم ایک ہو گئے۔ اگلی صبح سورج کی کرنیں کھڑکی سے چھن کر کمرے میں آ رہی تھی۔ زوبیہ ولی کے بازو پر سر رکھے گہری نیند میں تھی۔ اس کے ننگے کندھے پر کمبل پڑا تھا اور گردن اور سینے پر ولی کی محبت کے سرخ اور نیلے نشانات واضح تھے جو رات کی شدت کی گواہی دے رہے تھے۔ ولی جاگ چکا تھا اور ایک ہاتھ سے اپنا سر ٹیکے محبت پاش نظروں سے اپنی سوئی ہوئی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی زوبیہ ہے جس سے وہ دور بھاگتا تھا۔ زوبیہ نے کسمسا کر آنکھیں کھولیں تو ولی کا چہرہ اپنے قریب پا کر وہ بری طرح شرما گئی۔ رات کے مناظر اس کی آنکھوں میں گھوم گئے اور اس نے فوراً کمبل سے اپنا منہ چھپا لیا۔ اب چھپنے کا کیا فائدہ بیگم؟ اب تو تم میری روح میں اتر چکی ہو اور میں تمہارے انگ انگ سے واقف ہوں۔ ولی نے ہنس کر زوبیہ کا چہرہ زبردستی بے نقاب کیا اور اسے دوبارہ اپنی باہوں میں بھر لیا۔ چھوڑے ولی، صبح ہو گئی ہے، زوبیہ نے نخروں سے کہا اور اٹھنے کی کوشش کی۔
میری صبح تو تمہیں دیکھ کر ہوتی ہے اور ابھی میرا ارادہ تمہیں چھوڑنے کا نہیں ہے۔ ولی نے اسے چھوڑنے کے بجائے مزید بھینچ لیا اور کمبل کے اندر ہی اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ زوبیہ کی ہنسی اور مزاحمت کی آوازیں کمبل میں دب گئی۔ کچھ عرصے بعد زندگی روٹین پر آ چکی تھی۔ زوبیہ اور ولی ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے یونیورسٹی کے کوریڈور سے گزر رہے تھے۔ زوبیہ نے سر اٹھا کر ولی کی طرف دیکھا جو فخر سے اسے سب کے سامنے لے کر جا رہا تھا۔ وہ زوبیہ کا مان تھا، اس کا فخر تھا اور اس کی کائنات تھا۔ زوبیہ نے ولی کے بازو پر سر رکھا اور دونوں اپنی نئی اور خوشگوار زندگی کی طرف بڑھ گئے، جہاں محبت، عزت اور اعتماد کا راج تھا۔